اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، نقطہ سنجا را صلاح عام دے، از نبی امی پیغام دے۔ اللہ کے رسول کے دین کے بارے میں جو آپ چاہتے ہیں، میری بچیاں ہیں، دوست ہیں، بیٹے ہیں، پوچھیں۔ فراغ دلی سے آپ جو چیز ہے پوچھیں، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے آپ کو اللہ صحت لمبی عمر دے تاکہ ہم لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا کچھ یقین نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک ہمارے ایمان میں وہ لفظ و چاشنی نہیں آتا۔ تو ایک چیز جس کا میرے ذہن میں تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد قبر میں جاتا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کسی کام کا مجھے کو نابینا ہے کہ وہ کس حالت میں اٹھایا جائے گا اور وہ کس کیفیت میں رہے گا، اور پھر اب ہم ان کے لیے سارے ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹر رانجھا صاحب کا یہ سوال بہت متعلق ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے بارے میں یہ جانے کہ میرا پھر مرنے کے بعد کیا حال ہوگا۔ یہ ایک فطری بات ذہن میں آتی ہے، اور دین کا یہ بہت اہم حصہ ہے۔ دین اگر یہ کہہ دیتا نا کہ مرنے کے بعد قصہ ختم ہے، فنا ہے موت، تو پھر سوائے پریشان ہونے کے اور غمگین ہونے کے کہ یار مر جائیں گے اور بعد میں قصہ ختم ہو گیا، ایسی بات ہے۔ دین نے موت کا جو تصور دیا، اس سے آدمی موت کا مشتاق بن جاتا ہے، بجائے اس سے گھبرانے کے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میں اس پنجرے سے آزاد ہوں اور کھلی فضا میں چلا جاؤں۔ موت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ، صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو اس پنجرے میں، اس قفس میں بند ہے، روح آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کے شعور میں، اس کے ادراک میں، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ پوری طرح جانتا کہ میں ڈاکٹر رانجھا ہوں، میری زندگی اس طرح گزری، میں ہوں گا، میں جانوں گا، اور میرے اندر سے جو نکلے گا نا باہر روح، آپ لوگ عام سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی حواس ہی شاید نہیں، میری روح بالکل میری ہم شکل ہوگی۔ جیسے ٹاکی پر آپ دیکھتے ہیں کہ آ رہی ہے تصویر، خوب اسی آدمی کی ہوتی ہے۔ خواب میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ بستر پر لیٹی ہوتی ہے، مگر آپ سچ مچ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں جہاز پر سوار ہو رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، میرے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے۔ وہ جو اندر سے نکلا تھا نا خواب میں، باڈی الگ پڑی، وہی شاید جو موت کے بعد قبر میں ہوتی ہے۔ ان کو پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ صدیقی صاحب کی روح مجھے ملے گی، یہ مجھے پہچانے گی، میں اسی طرح کہوں گا، جسم ساتھ نہیں ہوگا، یہ اسی طرح کہوں گا۔ روح بالکل اس آدمی کی ہم شکل ہوتی ہے، ایک چھلکا اوپر سے اتر جاتا ہے، اس کی کاپی اندر سے نکل آتی۔ اور صوفیاء کرام اللہ تعالیٰ ان پر رحم بہت کہتے ہیں کہ لطائف اتنے انسان میں کہ ہزاروں ہیں، اور اگر وہ مشق کرے اور ان کو آزاد کر دے تو ایک وقت میں لاکھوں جگہ پر وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اصل ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس کی ہم شکلیں جو ہے نا آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اور اب یورپ میں بھی اسپریچولزم نے ترقی اتنی کر لی کہ لوگ جاتے ہیں، حال میں بکنگ کراتے ہیں، وہ آتا ہے پروفیسر، وہ اسٹیج پر ایک کی بجائے 100 بن جاتا، سارے بول رہے ہوتے ہیں، لوگ پہچان ہی نہیں سکتے اصل کون۔ انسان اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جان سکا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں بڑھی۔ یہ تو مادی دنیا میں الجھا ہوا نا، اندر اس کے اتنی چیزیں ہیں کہ اگر کسی زمانے میں اس پر قابو پا گیا تو پتہ چلے گا کہ ہم تو جو سمجھے بیٹھے تھے کہ بس دنیا یہی ہے، اس سے تو بہت جہان آ گئے۔ تو موت کے بعد روح صرف جسم کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے علم و عقل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ لوگ وہاں ملتے بھی ہیں، جہان آباد ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے وہاں۔ اللہ کے رسول اور نبی جان کے بارے میں تو حضور نے اطلاع دی کو اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ شب معراج آپ گزرے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھے، صحیح مسلم میں۔ تو آباد دنیا ملتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں، وہ بھی ان تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا، اطلاع دی جاتی ہے۔ اور جو والدین ہیں اور اقربا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر ہفتہ میری رپورٹ میرے ماں باپ تک پہنچتی۔ اور اسی لیے صحابہ کرام جو تھے نا، اگر کوئی نالائق بچہ غلط کام کرتا تو وہ کہتے تھے یار مرنے کے بعد ہی شرم کر، تو اب بھی زبیر کی روح کو بے چین کر رہا۔ جب اس کو خبر ملتی ہے کہ نالائق بچہ یہ کر رہا، وہاں بھی غم ہوتا ہے، اب ہی شرم کر، اس سے بعد آدھا وہ بالکل اس آباد دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی وہاں نعمتیں دی ہیں، اگر برے ہیں تو مصیبت میں پھنسے ہوئے۔ روح کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرشتے اپنے قبضہ میں لیتے ہیں تو نیک کی روح آسمانوں کی طرف لے کر وہ چڑھتے ہیں، دروازے کھلتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ جو علیین، علیین کوئی مقام نہیں، دفتر، کہ وہاں دفتر میں اس کا انرال کر دو تو فلاں آدمی اس فتح کا آ گیا، واپس دنیا میں لے جاؤ۔ پھر دوبارہ روح دنیا میں آ جاتی ہے۔ برا جائے اس کی روح آسمان کی طرف نہیں چڑھتی،
حکم ہوتا ہے اس کے لیے دروازے نہ کھولے جائیں. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ مجھ سے ملاقات کرے. کیا کام اس نے کی؟ مجھ سے کیا ملنا تھا؟ یہی زمین پر بھٹکتی رہتی ہے. تو جو ہندو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھوت بن جاتے ہیں، بھوت اور کوئی شے نہیں، وہ بدروئیں مجرم لوگ اور قصوروار ہیں، ان کی شکلیں اللہ مسخ کر دیتا. ایسے جسم ان کو عطا کیے جاتے ہیں سیاہ آگ میں جلے ہوئے، وہ بدبختیاں سزائیں بھگتتے ہیں. نیک لوگوں کی روحیں جو ہے نا وہ پاکیزہ، جیسے شہیدوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا کہ سبز رنگ کے پرندے بنا کر اللہ ان کے پوٹوں میں ان کی روحیں رکھتا ہے، وہ اٹھتے پھرتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، شام کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، وہاں آ کر وہ آرام کرتے ہیں. تو ایک آباد دنیا ہے. موت کو عدم اور فنا سمجھنا کہ نتھنگ ہو جاتا، بالکل کفر. صرف یہی ہے کہ جگہ بدلنے کی. میں ملت ٹاؤن میں تھا، اب آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اتنا ہی فرق پڑے گا. اور اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا جب وقت آیا تو بیوی پریشان ہوئی. اب بیوی بھی کیسی تھی حالہ، کیا کرے. اللہ کے رسول کا تذکرہ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، ایسا شیریں اور میٹھا جدھر بھی روک کرے پیارا ہی پیارا. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب شادی کا ارادہ کیا، اب وہ حبشی تھے، غلام تھے، بکے تھے. انہوں نے کہا نکاح کرنا چاہتا. تو نکاح کے لیے کس نے پیشکش کا استقبال کیا کہ میں اپنی بہن دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو 10 جنتی صحابہ میں سے ہیں، رسول اللہ کے ننیال میں سے ہیں، اور دولت بھی ان کی اتنی کہ بعد میں 4 بیویوں نے اپنا حصہ ہے کہ بٹا 32 جو کلہاڑیوں سے کاٹ کر سونا تقسیم کیا. بہت دولت اللہ نے دی، اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن نے کہا میری بہن حالہ حال ہے. وہ حضرت بلال کی بیوی تھی. اب وہ پریشان ہوئی بیچاری کہ بلال جا رہے ہیں. تو حضرت بلال رضی نے کہا کہ تو پاگل ہے، کیوں تو پریشان ہو رہی ہے؟ غدن نلقلا حبا محمد حبا، کل تو میری ملاقات ہو جائے گی اپنے آقا سے اور اپنے ساتھیوں سے. کتنی مدت ہوئی ہے بچھڑے، روتا رہتا ہوں. میں نے جا ملنا، میرا کیا بگڑے گا؟ یہ دنیا میں حالات چھوڑنی ہے تو اللہ کے رسول اور ساتھی میرے انتظار میں. تو دین نے یہ تصور جو دیا، مولانا عبد المجید دریا آبادی جی یہ لکھتے ہیں کہ غیر مسلمان کا حوالہ انہوں نے دیا کہ ایک کافر انگریز کا، وہ کہتا ہے یار مسلمانوں کی طاقت کا راز 2 عقیدے ہیں، ایک موت کے بعد کی زندگی کہ یہ سمجھیں مرنے سے کیا ہوگا، یہ تنگ دنیا چھوڑیں گے، دکھوں بڑی راحتوں کی دنیا میں چلے جائیں گے. اور دوسرا عقیدہ ہے تقدیر کہ یہ سمجھتے ہیں جو ہونا ہو کر رہے گا، گھبرانے کی، بزدل بننے کی اور محنت سماج کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی محنتیں کرنے سے مصیبت ٹل جائے گی. آپ امریکہ کے قدموں میں پڑھتے رہیں جو ہونا ہو کر رہے ٹال نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہے تقدیر اور موت کے بعد کی زندگی. مسلمانوں کی قوت کا راز یہ ہے. اب اس میں کچھ خلل آ گیا، محنتیں سماجتیں کر دیں، ورنہ مومن جو ہے اس سے زیادہ بے ریاض، نظر اور بے خوف کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے موت کے بارے میں جو باتیں بتائیں تھوڑا سا میں نے اس میں بیان کر لیا. کچھ اور بات ڈاکٹر صاحب اگر چاہتے ہیں وضاحت ہو جائے، ہے سب کی ضرورت موت کے بارے میں. اس سے متعلقہ ہے کہ نفس کو موت آ گئی، اگر کہا جائے کلو امر میں روح رب، کلو روح میں امر ربی، کل روح میں امر جی اللہ کا امر ہے. اب امر کو وجود مل گیا، امر ہے، اس کو آپ نے فرمایا کہ وجود مل گیا کہ وہ چلتے پھرتے ہیں، گھومتے. کھانا تو نفس کے لیے ہے، تو جنت کے کون سے میوے اٹھا سکتی ہے؟ روح کیا کھائے گی؟ یا جو شوہدہ رزق دیے جاتے ہیں، اس رزق سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ یہ عید جو تختہ مشق بنی ہوئی ہے نا، کل روح من امر ربی، کچھ اس کے بارے میں وضاحت کروں. مدت ہو گئی، جو انسان میں روح ہے نا اس کے بارے میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس سے عجیب عجیب فلسفے تراشے گئے. کچھ نے کہا چونکہ امر ربی رب سے جدا نہیں، یہ خدا ہی ہے. اس میں بہت عجیب عجیب تصوف اور درویشی کے نقطے. یہ ڈاکٹر راجہ صاحب بھی توجہ فرمائیں، یہ اس روح کی بات نہیں. اس آیت میں یہ روح نہیں مراد جو ہمارے اندر ہے اور جو نکل جاتی ہے. یہ جبریل امین کی اروئی کی بات ہے. قرآن مجید میں نا آپ نے ابھی پڑھا تنزل الملائکۃ والروح، روح اترتا ہے فرشتہ. نزل بالروح الامین، روح امین لے کر اس کتاب کو آیا. ینزل الملائکۃ بالروح علی من شاء من عبادہ، اللہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر چاہتا روح نازل کرتا ہے، وہی کو روح کہا گیا. اور فرشتہ جو لے کر آتا اس کو روح. کفار کا سوال اس روح کے بارے میں نہیں تھا جو انسان کے اندر ہے. رسول اللہ نے کوئی یہ طبیب اور معالج ہونے کا اعلان کیا تھا کہ میں جسم انسانی کی تشریح کروں گا؟ یہ سوال کر ہی نہیں سکتے. کرتے بھی حضور کہتے میں یار کوئی تشریح الاعضاء کا اعلان کر رہا ہوں، میں موت کی بات کر رہا ہوں. سوال پیدا ہوا تھا کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا،
آپ کہتے ہیں فرشتہ اترا، کلام اترا، میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، ہمیں اس وحی کی حقیقت اور روح الامین کی حقیقت بتائیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس پر انہوں نے کہا گیا کہ یہ جس پر گزرتی ہے نا، جو اس تجربے میں سے گزرتا، اس نبی کے سوا دوسرے کو 1000 بیان کیا جائے نا نہیں سمجھ سکتا۔ کل روح من امر ربی، کہ یہ وحی کا نزول جو ہے نا یہ رب کے معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم عام لوگ جو ہے نا انہیں اس بارے میں بہت تھوڑی معلومات ہیں، تمہارے سامنے 1000 تقریریں کی جائیں نا تم نہیں سمجھ سکتے۔ بالغ ہونے سے پہلے آپ بچے کے سامنے 1000 تقریریں کریں کہ مباشرت کی یہ لذت ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، کیا سمجھے گا؟ وقت آئے پر سمجھے گا۔ نبی کے سوا امتی وحی کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وحی کے بارے میں اس آیت کا تو جوڑ کوئی نہیں ہماری بات ہے۔ باقی جو آپ نے کہا نفس مر جاتا، نہیں، نفس اور روح ایک ہی چیز ہے۔ نفس ہماری زبان میں ہے کہ ہم برے کو کہتے ہیں کہ اندر برا کوئی ہے، کوئی ایسا برا نہیں۔ نفس وہی ہے جس کو آپ سیلف کہتے ہیں، مائی سیلف، اس کو ہی کہیں گے نفس، میں بذات خود، بے نفس سے ہی، خود اس نے یہ کام کیا، اس لیے نفس سیلف ہی ہے، مائی سیلف، یور سیلف، کوئی اور بات نہیں، خود اپنا آپ جو اس کو کہتے ہیں عربی میں نفس۔ تو برا کوئی نہیں، اچھا بن جائے گا، برا نیک ہے برا بن جائے گا اپنے آپ کو تو برا سیلف ہو جائے گا۔ وہ نہیں مرتا، نفس اور روح ایک ہی ہے، اسی سے زندگی ہے۔ نفس ناطقہ اس کو کہہ دیتے ہیں، روح کہہ دیتے ہیں جو جسم میں ہے۔ میں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ روح الامین اور وحی کے بارے میں، اس کو اس روح پر چسپاں نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ موت ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ جسم اور روح کی سپریشن۔ کفار کا جو عقیدہ تھا نا کہ مر جاتا، ختم ہو جاتا، اس کا تو دین نے رد کیا، صرف یہ کہا کہ جدائی ہو جاتی ہے، جسم چھوڑ دیتا نفس اور روح۔ اس علیحدگی کو موت اسلام میں کہتے ہیں، ختم ہو جانے کو نہیں، صرف یہ جو الگ الگ ہو گئے نا یہ پھر قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ درمیانی عرصہ میں روح اسی طرح کی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر اللہ نے پوچھا تھا کہ میں رب نہیں ہوں تمہارا، اس وقت جسم کوئی نہیں بنے، نہ ماں کے پیڑ میں گیا، نہ کوئی باڈی تیار ہوئی، اس وقت بھی روحیں آواز سنتی تھیں، سمجھتی تھیں، جواب دیتی تھیں۔ ہم چونکہ اس دنیا میں قید ہیں جسم میں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ روح اس میں سے نکلنے کے بعد کیا ہوتی ہے۔ میں نے خواب کا حوالہ دیا کہ خواب میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ باڈی جسم پر ہی لیٹی ہوتی ہے، مگر وہ سارا کام وہ روح کرتی پھرتی، عمرے کرتی ہے، کھانے کھاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ خواب کا نمونہ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے برزخ اور آخرت سمجھانے کے لیے رکھا کہ یہ تم میں سے نکل کر کون سی شے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی ہے جو باتیں بھی کر رہی ہیں۔ جی 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 اللہ سے معافی مانگنے کے دن ہوتے ہیں، معافی تو جو ظالم شخص ہے، کوئی راشی ہے یا حقوق العباد کے کام ہے، تو کیا اس کی معافی میں ممکن ہوگی ان دونوں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہی ہمارا جو غلط تصور ہے نا، ڈاکٹر صاحب کو بھی دے دینا۔ یہ خلیل رحمان صاحب نے جو پوچھا یہ سوال بھی بہت اہم ہے، کیونکہ لوگوں نے نا دین کو ایک ایسا سمجھ لیا کہ یہ پرچون کی دکان ہے، جو سودا پسند آیا لے لیا، جو نہیں پسند آیا چھوڑ دیا، ٹکڑے کر دیا، اس سے پھر دین وہ اثر نہیں اپنا دکھا رہا۔ آپ دیکھتے ہیں نا ایک مشین ہے، اس کے سارے پرزے سیٹ ہوں گے، کام کرے گی، اگر ایک آدھا پرزہ اس میں سے نکال لیں، بے شک وہ کتنا قیمتی ہے، اس کو لیے پھریں کوچ مان کر، تو کیا کام وہ پرزہ دے گا، وہ مشین میں سیٹ ہے۔ یہ توبہ اور استغفار ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، مگر پھر بھی انسان خطائیں ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ کے دروازے پر گر پڑتے ہیں۔ جو دلیری سے گناہ کرتے رہتے ہیں، بعد میں بھی ارادہ کرتے ہی رہنا، ان کے بارے میں تو امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہمارا استغفار، ہماری توبہ خود ایک جرم ہے جس پر ہمیں استغفار کریں۔ ہم ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، استغفر اللہ، دل میں یہی ہوتا کرنا، پھر یہی یہ معافی مانگ رہا ہے، مذاق کر رہے ہیں، دلوں کی نیتوں کو جان۔ معافی تو ان کے لیے جو بھول گئے، پلٹ آئے، روئے چلائے، پچھلا داغ دھونا شروع کیا، مگر اس کے لیے بھی شرائط ہے کہ بندوں کا معاملہ تو ان کو راضی کرو، یا ان سے معافی لو یا ان کا حق ان کو واپس کرو۔ یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب فرما رہے تھے کہ جو آدمی شہید ہو جائے اس کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں، تیسری مرتبہ فرمائے لدین، قرض نہیں، اور کہا بھی جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ کیوں کہتے جا رہے ہیں کہ گناہ بخشے جاتے ہیں؟ بندوں کا جو دینا ہے وہ نہیں بخشا جاتا، بندوں کو راضی کرے، ورنہ مرتا پھرے میدان جنگ میں کچھ کام نہیں آئے۔ اس لیے اعتکاف کرے، حج پر جائے۔ میرے پرشین کے استاد ہی تھے، اللہ انہیں بخشے مغفرت فرمائے، پروفیسر منظور حسین شور صاحب، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں نے تو یہ بنا لیا، خون بنی آدم سے تو کھیل گیا ہولی، بستی نے گلا کاٹا، مسجد میں چھری دو۔
مولوی حضرات نے بھی یہ کہا کر اب یہاں وضو کر لو گناہ بخشے گا مکے چلو، یہ بتایا ہی نہیں کہ اس کے کچھ لوازمات ہیں، خلق خدا کو ستایا معافی مانگ، ان کا معاوضہ دے کر جاؤ۔ اور یہی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے کی اب بھی انجیل میں کہ اگر تم مسجد اقصیٰ میں ہو وہی اس وقت قبلہ تھا، اور قربان کا پھر کھڑے ہو اور نیاز چڑھانے لگو قربانی، اور تمہیں یاد آ جائے کہ تمہارا تو قصور ہے، تم نے ایک بندے کو دکھ دیا، واپس چلے گا، جا کر پہلے اس کو وطن میں راضی کر کے آؤ، پھر نذرانہ گزارنا، ورنہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کی کیا ضرورت ہے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب I have a question. جی آپ نے فرمایا کہ اس سے ہمارے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے پر جانا ہے یہ ہے، لیکن اس کنٹراڈکٹ بھی حدیث کہ کسی قبر پر آپ پرافٹ کی ہو یا ولی کی ہو آپ ٹینشن نہیں جا سکتے، لیکن آپ جب جاتے ہیں وہاں پر میں جاتا ہوں حج کے لیے عمرے کے لیے مدینہ منورہ جانا از ناٹ اسپاٹ اب ریزن ہی نہیں سن رہا میں سر، مقصد یہ کہنے کا جو حج میں یا عمرے میں جانا ہے مکہ شریف میں جانا فرض نہیں ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں نہیں مدینہ شریف آپ نے کہنا تھا، مدینہ یہ جانا فرض نہیں ہے، نہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو حرم بنایا تھا، میرا گھر بھی حرم بنا دیا ہے، اس لیے ہمارے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ ٹینشن کریں کہ میں نے وہاں پر روزے پر جانا کسی طرح وہ غلط ہو جاتا ہے، اس کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ فرمایا علیہ کہ میرے ہاسپٹل کو ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ جو کہنا کہ ہمیں مجھے روزے پر لے چلو اس طرح یہ غلط ہے، آپ کے سلسلے کیا یہ میرا پہلا سلسلہ میں بات چلو بالکل ٹھیک۔ جو سوال اٹھایا نا محترم بھائی نے، یہ پرانا ڈسپیوٹڈ معاملہ، تو میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حدیث پاک ہے جو ان کے ذہن میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم سفر کر کے سواریوں پر کجاوے کس کر سوائے 3 مسجدوں کے سفر نہیں کر سکتے، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ المساجد، 3 مسجدیں ہیں، مکہ کی مسجد ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی ہے، اور مسجد اقصیٰ ہے، مسجدوں کے لیے فرمایا سفر کر سکتے ہو نہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ واقعی کچھ لوگوں نے، بہت تھوڑوں نے یہ سے یہی سمجھا کہ روضہ رسول یا اور نیک لوگوں کی جگہیں یا کوئی اور مقدس مقامات ہیں اس کی طرف سفر نہیں کر سکتے، یہ بھی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال، مگر اسی پائے کے بڑے بڑے محدث صحیح العقیدہ لوگوں نے کہا کہ یار اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں، انبیاء کے مزارات یا دوسری چیزیں اس میں نہیں آتی، یہ صرف مسجدوں کی بات ہو رہی کہ اور کوئی مسجد دیکھنے کے لیے جاؤ کیا اس میں صرف عمارت ہی ہوگی نا عالی شان، فضیلت تو نہیں ہوگی، 3 مسجدیں ہیں فضیلت والی جن کے لیے آدمی کسن جا سکتا کہ وہ عبادت کرے۔ مکہ کی مسجد میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مسجد مدینہ میں 1000 کا ہے، مسجد اقصیٰ میں 250 کا ہے، یہ مسجدیں جو عبادت کے لیے آدمی ان کے لیے سفر کر سکا۔ زیادہ کا میرے بھائی یہی رجحان ہے، امام ابن حزم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یار قبریں کیسے آ گئیں، یہ تو بات صرف مسجدوں کی ہے، مسجدوں کے لیے سفر آپ لوگ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے کہ کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مسجد، اس کو کہتے ہیں اس نے تشریح تو کر لی، تو بہرحال گنجائش، اور یہ بات ہے نا کہ مدینہ تو رسول جائیں اور پھر قبر پاک پر ہی چلے جائیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں، مگر مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات ہے کبھی نہیں سما سکی کہ اگر صرف مسجد کی طرف جانا ہوتا تو کیا لینا تھا مسجد نبی، مکہ معظمہ کی مسجد میں 1,00,000 نماز کا ثواب 1000 کا لینے جانا، اور مسجد اقصیٰ کی طرف کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اگر قبر رسول یہاں نہ ہوتی تو یقین جانے مدینہ کسی نے بھی نہیں جانا تھا۔ اب 1000 بہانہ بنائے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، اندر یہی ہوتا ہے کہ وہاں رسول اللہ کا روضہ، اس نیت کو ختم نہیں کر سکتا آدمی، زبان سے وہ فقہی حوالے بنائے کہ میں تو مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ مسجدیں اگر ہوتی نا تو پھر اور بھی بڑی مسجدیں، اقصیٰ کی بڑی فضیلت وہ بھی ایک نبی نے بنائی ہے، کوئی مسلمان سفر نہیں کرتا، تو یقین جانے اس اضطراب کو اور بےتابی کو آپ نہ ختم نہیں کر سکتے کہ مسلمان کا شوق ہے کہ وہ قبر رسول پر حاضری دے۔ اب یہ کہ مسجد کے لیے جاؤ پھر وہاں حاضری دیتے رہو، مسجد کا تو میں نے کہہ دیا کہ اگر صرف مسجد کا موازنہ کر رہا تو مکہ کی مسجد میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، حرج کرنا ہے کہ 1000 نماز کا ثواب لینے کے لیے جانا گاٹے کا سودا، مگر کہ رسول علیہ السلام کی قبر جس کے بارے میں آپ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلم مجھ پر سلام کہے گا وہ سلام مجھ تک پہنچے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ اب اس سے بڑی میری آپ کی خوش قسمتی کیا ہے کہ رسول اللہ ساری زندگی میں ایک باری جواب دے دیں، بہر سلام مکن رنجال
الجواب لب، شاعر کہتا کہ اللہ کے رسول میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ہر سلام پر آپ اپنے لبوں کو تکلیف دیں، بہر سلام مکن رنجا جواب لب کہ 100,000 مرا یک جواب است، میرے ہزاروں سلاموں کا ایک جواب ہی مل جائے تو میری بڑی خوش قسمتی۔ من زارہ قبری واجب اطلاع شفاعتی، نہیں، اس کا میں نے حوالہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے پوچھنے پڑیں گے پھر وہ ضرور ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے کہا کہ میری قبر پر آ کر پوچھنے پڑے گا۔ نہیں، یہ آپ کی بات بات سنو، یہ بات یہ ٹھیک ہے کہ لیکن یہ ہے کہ میں مکہ میں تھا تو وہاں پر ایک عالم دین نے یہی چیز ڈسکس کی تھی کہ خدارا جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو یہ جو اللہ نصیب ہے وہ کریں۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے، نہیں، آپ کی بات میں نے پہلے کہہ دی کہ وہ چونکہ لوگ حنبلی اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو ان کو اچھا سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں بڑے امام تھے، ان کی رائے انہوں نے قبول کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگ جو کہتے ہیں اس بات میں بھی بڑا وزن ہے کہ مسجدیں باقی جون میں تو کوئی فضیلت نہیں، عمارتیں شاندار ہو سکتی ہیں اور کیا، مگر یہ قبر رسول کی حاضری جو نا درود شریف تو بالکل ٹھیک ہے، میں یہاں پڑھوں وہ بھی پہنچ جائے۔ یہ کبھی فرمایا کہ میری قبر پر آنا، یہ فرمایا کہ میرے شہر میں آنا، میری مسجد میں آنا، 40 نمازیں پوری کرنا، نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا، یہ بھی آپ اگر تحقیق، یہ بھی 40 نمازوں والی بات بھی ثابت نہیں کہتے ہیں۔ چلو، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ جو دعا کرتے ہیں رمضان کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ سانو نبیاں دے واسطے نال، سانو عبد القادر جیلانی دے واسطے نال یا قبراں دے واسطے نال، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میرے خیال، میرا اپنا خیال غلط ہے۔ صرف 2 چیزاں جن میں واسطہ پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس یعنی رقیب ہاں، غفار ہاں، ستار ہاں، وہاب ہیں، اتنی دوسرے اپنے ایکشن، وہ ایکشن جہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس گل ہی کی کہتا ہوں خدا واسطہ دینا جائے، یہ بندہ کیا جی ڈاکٹر فی صاحب ڈاکٹر صاحب کو ہاں سوال جو ہے نا کہ دعا میں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اپنے رسول کے واسطے ان کی برکت سے، ان کے طفیل، ان کے وسیلہ سے ہمارا کام کر، یا نیک لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو شیخ عز الدین بن عبد السلام نے کہ وہ بھی پتہ کی بات ہے کہ نبی کے علاوہ دوسروں کا جو نا واسطہ دینا یہ کوئی ایسی یقینی بات نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے اللہ تعالیٰ اس کے واسطے، یہ تو ہمارا خیال ہے، وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ضرور ولی ہوں، دوسرا بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ولی ہے، یا صرف ہمارا خیال ہی اندر سے وہ کیا۔ نبی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں شک شبہ ایمان کو ختم کر رہا ہے، وہ تو طے شدہ اعلان کرتا ہے میں نبی ہوں، لوگوں کو بھی کہنا پڑتا۔ اب جو بات میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ عمل کا وسیلہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، یہ تو ظاہر ہے، مگر عمل کے وسیلے میں جو داخل ہے نا، میں نے وہ سب ابن تیمیہ کل کہا تھا، وہ خود مانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جب کہتے ہیں اللہ کے رسول کے واسطے سے یا ان کی برکت سے، اگر یہ مراد لیتے ہیں کہ ہم اللہ تیرے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ سارے عملوں سے بڑا، نماز روزے تو بہت ادنا عمل ہے، یہ جڑ ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو مانا اور ان سے محبت کی۔ اس لیے اگر یہ حوالہ دے رہا ہے تو صرف لفظی چکر ہے کہ آپ نے اس کو کہہ دیا ناجائز، ناجائز نہیں، یہ اس نے سرا پکڑا کہ اللہ ہمارا تو تعلق ہی تو سے یہ ہے کہ ہم تیرے نبی کو ماننے والے، اس کے دین کو سچا جانتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت اور آپ پر ایمان عمل نہیں، ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کو اگر حوالہ دیتا ہے تو خود ابن تیمیہ کہتے ہیں قرآن میں جو آتا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وہ نتیجہ نکالا کہ ہم ایمان لائے اس لیے ہمارے گناہ، ایمان کا واسطہ، ایمان میں کیا، اللہ کو ماننا، رسول اللہ کو ماننا، قرآن کو، یہ سارے وسیلے تو آ گئے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں مانی اس لیے ہمارا کام کر۔ یہ کوئی شرک نہیں، نہ اس میں کوئی خرابی ہے۔ شاہ اسماعیل شیخ اتنے کٹر تھے، وہ تقیۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ اگر کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی ہمارا کام کر، یہ شرک۔ اگر کہتا اللہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطہ سے مانگتا ہوں تو محبت پیش کر رہا کہ میں تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں، یہ تو عمل ہے اس کا، عمل سے باہر نہیں، یہ عمل نہیں آتا کہ وہ نیک لوگوں سے محبت ہے، یہ بھی دین ہے کہ اچھے لوگوں سے محبت کرو۔ علی کی محبت کو آپ نے فرمایا ایمان ہے، انصار کی محبت ایمان ہے، اگر کوئی کہ میں انصار سے محبت رکھ لوں یہ عمل نہیں ہے اس کا۔ اور پھر ایک بات میں اور ذرا توجہ دلا دوں کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ دعا اگر اللہ تعالیٰ سے کرنی پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر رسول اللہ پر درود بھیجیں، پھر اپنی درخواست پیش کریں۔ یہ درمیان میں رسول اللہ پر جو درود بھیجنا اگر یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا؟ لفظوں میں آپ نے نہیں کہا طفیل واسطہ،
راستہ تو دے دیا، ورنہ رسول اللہ کو درمیان میں کیوں لانا تھا؟ اللہ کی تعریف کی تھی، مانگنا شروع کر دیتے۔ رسول علیہ السلام پر درود جو مقرر کیا اسی لیے تو ہے کہ پہلے بھائی رشتہ ثابت کرو، تم کیا لگتے ہو میرے۔ اور علامہ اقبال کی بات بالکل واضح ہے، اس بات میں صاف سمجھ میں آتی ہے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت۔ ہاں، کیا شرک ہوگا، کیا خرابی؟ مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ کو چھوڑ کر حضور سے مانگنا شروع کرے یا کیا درخواست وہاں جاتی ہے آپ آگے بھیجیں، یہ غلط ہے، اللہ ہی سنتا ہے۔ مگر جب ہم یہ رشتہ بتاتے ہیں کہ اللہ تیرے حبیب سے، میں یہاں ایک دنیاوی مثال بھی دوں، حدیث میں ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے، وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے، بازو کٹ گئے۔ ڈاکٹر رانجھا صاحب نے جو پوچھا تھا کہ بعد میں کیا ہوتا، ان کو اللہ نے ان کی بجائے پر دے دیے فرشتوں والے، اب وہ اٹھتے ہیں، جعفر تیار کہلاتے ہیں، فرشتوں میں شامل ہو گئے۔ تو حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ وہ حضرت علی کے داماد بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، داماد تھے، زینب ان کے گھر میں۔ جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی کام کہتے ہیں اور آپ کسی موقع پر انکار کر دیتے تو آخر اس کے پاس جو شاید تھی نا وہ کہہ دیتا بحق کے جعفر، میرا نہ خیال کرے، جعفر کا خیال کرے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ آپ کہتے بھائی تو نے بڑے بھائی کا نام لے دیا، اب میں نہیں یاد کروں۔ یہی ہم نے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی ہیں بے شک مجرم ہے، قصوروار، میں تیرے پیغمبر کی عمر، کیا شرک ہے، کیا خرابی، کچھ نہیں۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں اس کو تو خام خواہ لوگوں نے ایشو بنا لیا، یہ کوئی ایشو نہیں۔ جو مانگتے ہیں غیر اللہ سے وہ بری بات، مانگیں اللہ سے، حوالہ دیں تو بالکل جائز، کوئی بات اس میں نہیں نظر آتی۔ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس دور میں بہت بڑے اہل حدیث عالم ہوئے، پورا ملک انہوں نے رنگ دیا، فیروز پر میں لکھوں کے میں ان کا مدرسہ تھا، ابواب الصرف بھی ان کی لکھی، سب پڑھاتے ہیں۔ ان کی اولاد ہے مولانا مہندنی لکھی، وہ زینت الاسلام میں لکھتے ہیں، کہے بحرمت نبیاں ولیاں دے مراد الہی، اس میں شرک نہ ہرگز کوئی، نہ کچھ اور تباہی، نہ یہ شرک ہے نہ اس میں کوئی خرابی۔ خرابی آئے گی جب ان سے ہی مانگنا شروع کر دیں گے کہ آپ ہمیں رزق دیں، ہمیں شفا، پھر بیڑا غرق ہو جائے۔ جی